قادیانیوں کے جو امیر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہمارے پاس ووٹوں کے لیے آیا تھا کہ ہمیں آپ لوگ ووٹ دیں، تو ہم نے اپنے مسائل رکھے، تو اس نے کہا جب میں حکومت میں آؤں گا تو پھر قانون تبدیل کر سکوں گا، ایسے میں کیسے کر سکتا ہوں۔ قادیانیت نوازی اس موجودہ دور میں کتنی چلی گئی اور یہ سارا کچھ، یہ بنیادی طور پر قادیانیوں کو تحفظ دینے اور اسلام کے خلاف جو انڈائریکٹ سازش ہے اس کا ضروری یہ تھا، اہم یہ تھا کہ آپ علماء کو جتنا نفرت انگیز تقریروں کے ذریعے ان کو بے عزت کر سکیں وہ کریں، تاکہ یہ، اور سب سے آپ کو یہ بھی بتا دوں، قادیانیوں کو جو بحث کے بعد اسمبلی کے اندر کافر قرار دیا گیا تھا، اس میں مین جو کردار تھا مولانا فضل الرحمان کے والد تھے اور باقی تمام علماء تھے، مولانا شاہ احمد نورانی اور تمام علماء تھے۔ آج بھی علماء کو ٹارگٹ کر کے قادیانیت نوازی اور ان کے لیے راستہ ہموار کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ایک ہے، اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان اور علماء امت جو ان کے ساتھ ہیں۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی آج کل، ٹھیک ہے دھرنے سے پہلے بھی اس کی تقریریں ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا نفرت آمیز، دھرنے کے بعد جس طرح کوئی پاگل پن اور جنون ہوتا ہے نا، اس کی تقریروں میں وہ آ چکا ہے۔ اب یہ بڑا مشتعل ہے، مینٹلی طور پر بالکل یہ ڈسپرس اور بکھر چکا ہے، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس میں مین وجہ یہی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان طاقت میں ہوں، اگر یہ سامنے آئے اور ان کو اگر تضحیک کا نشانہ نہ بنایا گیا، عوام کے اندر ان کے خلاف نفرت نہ پیدا کی گئی، تو جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ میں اپنے روشن خیال دوستوں کو ایک بات بتاتا چلوں، قادیانیوں سے جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا مذہب کوئی اور رکھ لیں، جب وہ مختلف انبیاء کو بھی کہتے ہیں کہ نبی کے بعد نبوت چل رہی ہے اور فلاں فلاں ہمارا نبی ہے، اور وہ مسلمانوں کو اپنی کتابوں میں کافر بھی مانتے ہیں، تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ اسلام کو قادیانیت سے خطرہ ہو سکتا ہے، اتنا یہودیت سے نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس کی جو رکاوٹ ہے وہ صرف مولانا فضل الرحمان ہے، علماء امت ہیں اور دیندار طبقہ ہے۔ لہٰذا دیندار طبقے کو بے عزت کر کے ہی ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ثبوت موجود ہیں کہ عمران خان اور موجودہ حکومت کس طرح یہودیت اور قادیانیت نواز ہے۔